الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عنوان کو لے کر میں اور آپ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں وہ ہے پردہ. آج معاشرے کے اندر اس معاشرتی احکام پردہ پر بے جا قسم کے مظالم ڈالے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ اس کے لیے پریشان حال ہے. اور اسی احکام کے سلسلے میں عدلیہ اس پر گفتگو کر رہی ہے اور عدلیہ سے آنے والی پازیٹیوٹی کے سلسلے میں امت مسلمہ ایک امید لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف اس کی نیگیٹیوٹی کی یعنی اس کی نیگیٹیو اس کا فیصلہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. مگر دوسری طرف اگر نظر اٹھا کر پوری امت مسلمہ جو پوری دنیا میں بستی ہے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو ساری امت مسلمہ مختلف قسم کے بگاڑ اور شیطانی حربے اور فریب میں مبتلا مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ہر طرف بے حیائی کا ننگا ناچا جاتا نظر آ رہا ہے، اور ہر طرف گناہوں سے اٹی ہوئی دنیا مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے مخاطب ہوتی ہوئی، ایک دوسرے کے احکام اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان کے چالوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے. سامعین کرام، اس وقت مجھے اور آپ کو ان موضوعات پہ ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و فکر کرنے، اس پر بیٹھنے، اس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ بات کی شروعات اگر کی جائے تو اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں ایک مقصد عظیم کے تحت اس کی تکمیل کے لیے، اس کے بروئے کار لانے کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اتارا ہے. اور اس مقصد عظیم کا جو اہم ترین بنیاد ہے وہ ہے اقامت دین. اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں انسانوں کو اتارا گیا، اسی کے لیے اسے نعمتوں سے نوازا گیا، اسے صلاحیتوں سے آراستہ کیا گیا، اور اسی کے مطابق اللہ رب العالمین نے ایک وقت کی مقررہ مقدار اسے عطا کرتے ہوئے اس دنیا میں اسے بھیج دیا گیا. اور اللہ رب العالمین نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے، ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مختلف علاقوں اور مختلف اقوام پر اتارا، اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بے شمار کتابیں، کہیں کتابوں کی شکل میں اور کہیں صحفوں کی شکل میں انسانوں کو عطا کی گئی. اور انہی انسانوں کے درمیان میں ہدایت اور اقامت دین کا کام کرنے کے لیے انسانوں کو تمام احکامات اس کتابوں کے ذریعے سے، صحفوں کے ذریعے سے انہیں شریعتی احکام عطا کیے گئے. ان میں اللہ رب العالمین نے کہیں انفرادی احکامات عطا کیے ہیں، اور کہیں اللہ رب العالمین نے معاشرتی اور معاشی اور سیاسی احکام انسانوں کو عطا کیے ہیں. جہاں ہم معاشرتی احکام پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں وہاں جو نظر آتا ہے وہ ہے پردہ، یا حقوق العباد، یا عزت و آبرو کی حفاظت، یا زبانی حفاظت مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. سامعین کرام، انسانی تمدن دو قسم کے مسائل سے گھری ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. ان میں سے پہلی جو سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کو جو پیش آیا یا جس کو وہ بھگت رہے ہیں اور جس کے انجام دہی نہ کرنے کے نتیجے میں پوری دنیا ایک طرح کے خلجان میں مبتلا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اجتماعی زندگی میں مرد اور عورت کا تعلق کس طرح سے قائم کیا جائے، اور کیوں کر یہی تعلق دراصل یہ تمدن کا سنگ بنیاد کہلاتا ہے. اور اسی کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں سے ذرا کمی اور بیشی یا کجروی اس میں پیدا ہو جائے تو پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آج بھی یہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے. اور دوسرا دنیا کو سب سے بڑا مطلب جو ہے جو مسئلہ ہے وہ ہے فرد اور جماعت کا تعلق کیا ہو اور اس کا تناسب کیسے قائم کیا جائے. اس کے لیے بے اعتدالی ذرا سی بھی اس میں کی جاتی ہے تو صدیوں تک عالم انسانیت تلخ نتائج بھگتنے کے لیے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. سامعین اکرام، آج میرا موضوع جو آپ سے مخاطب ہونا ہے وہ ہے اسلام اور جاہلیت. جاہلیت کی طرف جہاں ہم گفتگو کرتے ہیں، جاہلیت معاشرے کی کسی مخصوص شکل اور تاریخ کے کسی خاص دور کا نام نہیں ہے، بلکہ جاہلیت معاشرے کی ایک کیفیت کا نام ہے.
قرآن مجید کے مطابق جہاں اس کے پنے کو پلٹ پلٹ کر آیات کریمہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ جاہلیت اس نفسانی کشمکش کا نام ہے جس میں پھنس کر لوگ اللہ کی ہدایات کو قبول نہیں کرتے، اور انتظامی ڈھانچہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قوانین اور احکامات ہیں اس کو وہ نہیں مانتے، اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اف حکم الجاہلتی یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنا کا اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جاہلیت کی پہچان کیا ہے اس کی وضاحت کر دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت کا مطلب ہے شرک، جاہلیت کا مطلب ہے بت پرستی، جاہلیت کا مطلب ہے انتقام، یا جاہلیت کا مطلب ہے بری عادتیں۔ نہیں، بلکہ قرآن مجید واضح انداز میں مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جاہلیت علم، فن، تمدن اور مادی ترقیاتی، فکری اور اجتماعی، سیاسی اقتدار اور انسانی اقدار، اگر ان سب میں انسانی زندگی کی تعمیر اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہوتی وہ سراسر جاہلیت ہے۔ اسی لیے سورہ روم آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں اس کے سلسلے میں وضاحت کیوں ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا انہوں نے زمین میں سیاحت کر کے گھوم پھر کر گزشتہ اقوام کے انجام کو نہیں دیکھا؟ وہ تو ان میں زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمینیں خوب جوتی، اور جس قدر انہوں نے زمین کو آباد کیا اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اس کو برباد بھی کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ تو ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اور اسی لیے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سامعین اکرام، جو لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ ہدایات سے روگردانی کرتے ہیں، وہ جاہلیت میں مبتلا قرار پاتے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت الہی سے اعراض یعنی دوریاں اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خواہ وہ اپنے مبلغ علم کے لحاظ سے ہو، اپنی تمدن کے لحاظ سے ہو، اپنی مادی ترقی کے لحاظ سے، اپنی سیاسی اور اقتصادی تنظیم کے لحاظ سے کتنے ہی بلند مرتبے اور درجات پر فائز ہوں، وہ اپنی اس جاہلیت کے سبب ان نتائج سے ضرور دوچار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو جاہلیت کے لازماً وہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو جاہلیت اختیار کرتا ہے وہ اضطراب اور کرب میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں خسران سے دوچار ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، آج کی جاہلیت جس پر میں اور آپ اگر معاشرے کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے اس پر گفتگو کی جائے تو آج کا معاشرہ مجھے اور آپ کو جو نظر آتا ہے وہ جاہلیت علمی قسم کی جاہلیت ہے۔ یہ جاہلیت بحث و نظریات کی جاہلیت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، یہ جمے ہوئے گہرے انتظام کی جاہلیت نظر آتی ہے۔ آج کی جاہلیت آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی مادی ترقیات کی جاہلیت مجھے اور آپ کو ہر طرف نظر آتی ہے، اور آج کی جاہلیت دھوکہ اور فریب جس کو انسانوں کی ہلاکت کے لیے باقاعدہ علمی بنیادوں پر مرتب کیا گیا ایک پلان ہے جو جاہلیت کے تحت مجھے اور آپ کو سونپا گیا ہے، اور اسی میں امت مسلمہ اس جاہلیت میں ملوث مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، اسی لیے آج کا موضوع اسلام اور جاہلیت یا جاہلیت اور اسلام، اس پر ہم امت مسلمہ کو غور و فکر کرنا ہوگا، اس پر تدبر کرنا ہوگا، اس پر بیٹھ کر سوچنا ہوگا، اور اسی کے مطابق ہم اگر صحیح راہ کو پالیں اور اس کے نتیجے میں اپنی جاہلیت کو ہم دور کر بیٹھے تو یقین جانیے کہ ہماری یہ سب سے بڑی کاوش ہوگی جس کے نتیجے میں امت مسلمہ اس سے نجات پا کر ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہو سکتی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العزت اس جاہلیت کا توڑ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی شکل میں جو ہدایات عطا کی ہیں اس میں اسلام کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اگر غور کر کے ان آیات کی طرف غور و فکر کیا جائے اس میں مجھے اور آپ کو سورہ شمس آیت نمبر 7 سے 10 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں مجھے اور آپ کو اسلام کی پیشکش اور تفصیل بتائی کہ تمہارے لیے صحیح راہ اسلام کی راہ ہے۔ سورہ شمس کے
ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور قسم ہے نفس کی جس نے اسے برابر کیا، پھر اسے الہام کی اچھائی اور برائی عطا کی۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے گندا کیا۔ یہی تفصیل کو بتاتے ہوئے سورہ بلد آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہدیناہ النجدین، یعنی ہم نے انسانوں کو دونوں ہی راستے بتلا دیے ہیں۔ اور سورہ دہر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، یا تو شکر گزار بن جائے یا پھر کافر ہو جائے۔ سامعین کرام، ان تمام مثالوں کے ذریعے سے، ان تمام آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو قرآن کی تفصیل جو اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ ہمیشہ دو ہی حالتوں کے ساتھ منظر عام پر آئی ہے، ایک ہے ہدایت، دوسرا ہے گمراہی، یا ایک ہے جاہلیت، دوسرا ہے اسلام۔ کو آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ ایک راستہ تمہارے لیے، دونوں راستے تمہارے سامنے رکھے گئے ہیں، ان میں سے ایک راستہ ہدایت کا ہے اور دوسرا راستہ گمراہی کا ہے، یا دوسرا راستہ کفر کا ہے۔ جو آدمی، جو شخص، جو قوم اور جو قبیلہ اس بنیاد پر اس کو چوز کرے گا، اسی کے مطابق اس کے لیے راستے استوار کر دیے جاتے ہیں، اور اسی کے مطابق یا تو اس کے حصے میں جاہلیت آتی ہے، یا تو اس کے حصے میں علم نافع آتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ راہ مستقیم کو پا لیتا ہے، اسی کے راستے میں راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بنتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اسی کے قوانین اس معاشرے کے اندر چلتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے امت مسلمہ ایک صالح معاشرے کو تشکیل دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، جو امت کی وہ مطلب جو ہے سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، جہاں صحابہ کرام نے اپنی ساری کوششوں کے ذریعے سے معاشرے کو ایک گلدستہ بنا کر رکھ دیا تھا، اور جو قوم اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے، رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے، وہی قوم بگاڑ کر خود کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی بربادی کا پیغام لے آتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں خود بھی راہ کو گم کر لیتی ہے، جہنم کا راستہ استوار کرتی ہے، اور وہاں اسے بدترین قسم کا عذاب سے دو چار مطلب جو ہے انعام اسے عطا کر دیا جائے گا، اور رہ گئی یہ دنیا کی زندگی، وہاں وہ اپنے فتنے اور فساد کے ذریعے سے، اپنی جاہلیت کی بنیاد پر خود بھی اپنا نقصان اٹھاتا ہے، معاشرے کو بھی اپنا نقصان پہنچاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں دنیا انبار سے اٹا ہوا ایک گناہوں کا انبار مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، اور آج وہی کچھ مجھے اور آپ کو اس معاشرے میں نظر آتا ہوا چلتا پھرتا نظر آ رہے ہیں۔ سامعین کرام، جاہلیت زمان و مکان کی بندشوں میں جکڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں وقت اور کسی بھی وقت رونما ہو سکتی ہے، اور کسی بھی وقت وہ اس وقت وہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کے صفحات کو اگر پلٹ کر دیکھا جائے تو وہاں مختلف قوموں کی کارستانی بتاتے ہوئے، انبیاء کرام کے پیغامات کا طریقہ بتاتے ہوئے مجھے اور آپ کو بہترین قسم کی وہاں مثالیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح قوموں کے سامنے پیغام حق دیا گیا تو ان میں سے چند ہی افراد تھے جنہیں اسے قبول کیا، اور باقی سارے افراد نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں وہاں عذابات آئے، اسی کے نتیجے میں معاشرہ تہس نہس ہو کر رہ گیا، اور وہاں قانون حق جو اقامت دین کے کام کے لیے مقصد عظیم دے کر انسان کو اس دنیا میں بروئے کار لایا گیا ہے، وہ مقصد کی تکمیل نہ ہوئی، اسی کے نتیجے میں پورا شیرازہ معاشرہ بکھر کر نظر آیا۔ اس کی مثال قرآن مجید دیتا ہے۔ آئیے نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں، جہاں پہلی مثال حضرت شعیب علیہ السلام کی دیتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 85 اور 86 میں تفصیل سے یوں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کر دو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زمین کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدین کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوم کو پیغام دیتا ہے
کہ جس میں عقیدہ بھی ہے، جس میں شریعت بھی ہے، جس میں اجتماعی اور سیاسی اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس کو غور سے اس ترجمے کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے جہاں عقیدہ بیان کیا گیا وہاں اللہ کی عبادت ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کی تصدیق کی گئی، اس کی طرف جمع کیا گیا، اس جھنڈے کی طرف بلوایا گیا اور اس کے ذریعے سے اقامت دین کے کام کی شروعات کی، ان کو تاکید کی گئی۔ دوسری طرف شریعت کی طرف نظر ثانی دیکھیں تو انہی آیتوں میں قوم شعیب کو وہ شریعت عطا کی گئی جس میں کہا گیا کہ وزن اور پیمانے پورے کرو اور لوگوں کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور وہاں ان لوگوں کو ایک اور مطلب جو ہے نصیحت اور اصول دیا گیا، وہ ہے اجتماعی اور سیاسی اصول۔ اس کی صرف اسی آیتوں میں بتایا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کیا کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور زندگی کے راستے میں رہزن نہ بن کر بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرو اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں شریعت بھی ہے، جس میں عقیدہ بھی ہے، اور جس میں اسلامی اجتماعی اور سیاسی اصول بھی باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے قوم شعیب کو دیے۔ مگر تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں ان میں سے چند ہی افراد تھے جنہوں نے ان اصول و ضوابط پر کاربند ہوئے، جسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو مومنین اور مسلمین کے نام سے یاد کیا اور وہ اللہ کے برگزیدہ ہوئے، جبکہ اس کے مد مقابل میں ساری قوم کے وہ افراد تھے جنہوں نے ان اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان احکام کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا اور منہ موڑ کر دنیا کی طرف جھکے رہے، جس کے نتیجے میں بدستور قرآن کہتا ہے کہ وہ جاہل کے جاہل ہی رہے۔ علم ان کے قدموں تک آیا مگر ان کا یہ حال ہے کہ وہ اس علم کو قبول نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں وہ راہ راست گم کر بیٹھے، سواء السبیل گم کر بیٹھے، اور اللہ کے برگزیدہ ہونے کے مقابلے میں انہوں نے جاہل رہنا پسند کر لیا تھا۔ دوسری مثال قرآن مجید مجھے اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات عطا فرمائی، اور اسی تورات میں اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید پیش کیا، اور اسی تورات کے اندر اللہ رب العالمین نے شریعت بھی عطا فرمائی، اور انہی کے اندر سوسائٹی کو، حکومت اور مضبوط کو کس طرح مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے، اس کی تفصیلات بھی اسی تورات کے اندر ان کو حکمت کے ساتھ عطا کر دی گئی۔ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اصول کیا ہونے چاہیے، لین دین و طلاق اور جرم اور سزا کے کیا قوانین ہونے چاہیے، وہ تفصیلات اس تورات کے ذریعے سے قوم موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ مگر سیرت کے صفحات اس طرف مطلب جو ہے نظر کرتے ہوئے افسوس کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ اطلاع دیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ قوم کے چند ہی افراد تھے جنہوں نے بڑے ہی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے بننے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا، سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کی عطا کردہ تمام قوانین کی پابندی کی۔ اسی کے نتیجے میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے بننے، متقی اور پرہیزگار بندے بننے اور مومنین کہلانے کا حق ادا کر دیا، اور رہ گئے ساری کی ساری قوم کے افراد انہوں نے انکار جاہلیت کے بلبوتے پر اس کا لبادہ اوڑھ بیٹھا، اور اسی جاہلیت کے لبادے نے انہیں اس اللہ کے قوانین سے بہت دور پھینک دیا۔ اسی کے نتیجے میں دنیا میں وہ جاہل کی جاہل قوم کی شکل میں مجھے اور آپ کو منظر عام پر آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان جاہل اقوام کی مطلب جو ہے کارستانی کی بدولت ہم نے تاریخ کے صفحات میں دیکھا، جہاں پورے کے پورے معاشرے میں گھنا ٹوپ مطلب جو ہے اندھیرا تھا، بدیوں کا، برائیوں کا اور پورے کے پورے کفر کا۔ اسی کے نتیجے میں اسلام پر چلنا، اسلام کی بات کو ماننا، اسلام کا پیغام پہنچانا، وہ سارے کا سارا مطلب جو ہے رکاوٹ کا باعث جو آپ کو نظر آیا۔ تاریخ کے صفحات قرآن مجید میں تیسری مثال مجھے اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی دیتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کے پاس اللہ رب العالمین نے انجیل عطا فرمائی، اور انجیل میں اللہ رب العالمین نے شریعت الہی عطا فرمائی، اور اس کے ذریعے سے افراد کو عمل پیرا ہونے کے قوانین عطا کر دیے گئے، مگر انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کر دیا، اور اس نبی کو قتل کرنے کے ساتھ خود اپنی راہ سوا السبیل کو گم کر بیٹھے، اور اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر چند ہی افراد تھے جنہوں نے قوانین الہی کی اتباع کی، اور باقی کے سارے افراد اس مطلب سوا السبیل کو، اس ہدایت نامے کو گم کر بیٹھے، اور جو بقیہ جو تھوڑے سے جنہوں نے قبول اللہ کر لیا تھا انہوں نے بھی ان کے اثر کے بدولت ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جہالت اور پھر مطلب جو ہے شرک کا شکار ہو گئے، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے بھی اپنا سوا السبیل کھو بیٹھے۔ سامعین کرام، یہ تاریخ کے صفحات، یہ مثالیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہیں، مجھے اور آپ کو عبرت پذیری کا
اللہ احساس دلاتی ہیں انسانوں کو اور امت مسلمہ کو بار بار کرتی ہیں کہ قرآن کھول کر دیکھو، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ پچھلی قوموں کا وہ رویہ بھی موجود ہے جہاں انسانوں نے غلط رویہ اختیار کیا، انکار حق کیا، تو جس کے نتیجے میں وہ کس طرح سے دور پھینک دیے گئے، اور جنہوں نے جاہلیت کا طریقہ نہیں بلکہ اللہ کی اتباع کا طریقہ اختیار کیا، رجوع اللہ اختیار میں آگے کی طرف بڑھ گئے، تو ان کے لیے زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ قرآن مجید کی یہ مثالیں مجھے اور آپ کو انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کے دو طریقے، ہدایت اور گمراہی، اور اسلام اور جاہلیت کے دو بنیادوں پر مجھے اور آپ کو تقسیم کرتی ہے۔ آیا میں اور آپ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں یا گمراہ رہنا قبول کرتے ہیں؟ آیا میں اور آپ اسلام پر کار بند رہ کر اللہ کے احکامات کے مطابق سر تسلیم خم کر کے اپنی زندگی کو اس کے لیے لگا کر انعام یافتہ بن کر جنت کا انعام پانا چاہتے ہیں، یا جاہل رہ کر جاہلیت کا لبادہ اوڑھ کر اس معاشرے کو بھی نقصان، اپنے آپ کو بھی نقصان، اپنی زندگی کو بھی نقصان اور انعامات سے بہت دور پہنچانا چاہتے ہیں؟ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے۔ معلومات، آیات کریمہ، ہدایت اور پھر ہمارے لیے مثالیں اللہ رب العالمین صاف انداز میں قرآن مجید کے اندر مجھے اور آپ کو بیان کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، سوسائٹی کی شکلیں خواہ کتنی ہی بدلتی ہوئی نظر آئے، لیکن وہ ہدایت اور گمراہی اور اسلام اور جاہلیت سے خالی ہو نہیں سکتی، کیونکہ ظاہری شکل ہدایت اور جاہلیت کی نشاندہی نہیں کرتی، کیونکہ طریقہ کار سے تعین ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا نقشہ ہدایت کے فریم میں نصب کیا گیا ہے یا پھر جاہلیت کے، اس لیے کہ نہ تو ہدایت انسانی زندگی کے کسی خاص دور کا نام ہے اور نہ ہی جاہلیت، دونوں ہی ابتدا سے لے کر انتہا تک انسانی زندگی کے ہر شکل میں موجود مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہر دور میں یہ جاہلیت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ یا تو ہم اس وقت اپنے طریقہ کار کے ذریعے سے امت مسلمہ کون سے فریم میں فٹ ہوتی ہے، یا پھر میں اور آپ ہدایت یافتہ ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے کی کارکردگی اچھی نظر آ رہی ہے، یا معاشرے کے اندر میں اور آپ خرابی اختیار کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں میں اور آپ برائیوں کے انبار میں جاہلیت میں فریم میں فٹ ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں میری اور آپ کی خرابیاں اس معاشرے کو بگاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سوچنا سمجھنے والا پیمانہ مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، تاریخ کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا جائے تو اسلامی معاشرے کو خراب کرنے اور بگاڑنے میں مجھے اور آپ کو مختلف قسم کی تہذیبیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کہیں یونانی تہذیب، کہیں رومی تہذیب، کہیں مسیحی اور یوروپ کی تہذیب، کہیں ڈاروینیت اور کہیں صنعتی انقلاب کی تہذیبوں نے بڑا اہم کردار اس معاشرے کو تہس نہس کرنے میں، اسلام سے دور لے جانے میں، گناہوں میں ہٹانے میں مجھے اور آپ کو بڑا اہم کردار عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے آج تک ہم اس بگاڑ کا شکار ہیں اور امت مسلمہ اسلام سے بہت دور نظر آتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ امت مسلمہ میں کوٹ کوٹ کر جہالت بھری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام کی نہ انہیں سمجھ آتی ہے، اسلام کا پیغام نہ ان تک پہنچتا ہے، نہ ان کے پاس زبانیں ہیں، نہ ان کے پاس کردار ہے، نہ ان کے پاس اخلاق ہے، نہ ان کے پاس بنیادی بیسک قسم کی اسلامی تعلیمات ہیں، جس کی وجہ سے آج معاشرہ باطل قوتیں مجھ پر اور آپ پر چڑھائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، میرے اور آپ کے شریعت پر انگلیاں اٹھاتا ہے، اس پر حد تعمیر کرتا ہے، اس کی بنیاد پر عدلیہ جو باطل قسم کی ہے، میرے اور آپ کے شرعی احکامات جو اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا رب العزت ہے اس کے سلسلے میں فیصلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور میں اور آپ ان کی طرف امید کی نظریں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اس امید کے بل بوتے پر کہیں ہم نے اپنے کردار پر نظر ثانی نہیں کرتے اور نہ ہی اس پر غور و فکر کرتے اور نہ اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے، اسی کے نتیجے میں آج معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اپنی کردار کی بد عملی کے نتیجے میں آج پوری امت مسلمہ پر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اسلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اسلام لانے والوں پر ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہو، جہاں ان کے راستے تنگ کیے جا رہے ہوں، جہاں ان کی شریعتوں کو پامال کیا جاتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ سامعین کرام، اس کی وجہ
وجہ صرف اور صرف امت مسلمہ کی وہ جاہلیت ہے جو مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے اور اپنے معاشرے کی اور اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے ہم ان تہذیبوں کی طرف نظر ثانی کریں کہ ان تہذیبوں نے کیا بگاڑ اختیار کیا تھا, کیا رویات اختیار کیے تھے, کیسی خرابی پیدا کی تھی جس کی بنا پر مجھے اور آپ کو یہ نقصان صدہا سال کی کاوشوں کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو یہ خرابیاں آج بھی چلتی پھرتی نظر آتی ہیں, اور آج بھی میں اور آپ اسی میں ملوث نظر آتے ہیں. اس کی آنکھیں مجھے اور آپ کو کھول کر ان تہذیبوں کا یہ مطالعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اس پر غور و خوض کے ساتھ اسے دیکھنا ہوگا, اس پر تدبر کرنا ہوگا, بیٹھ کر احتساب کرنا ہوگا, اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا, اور امت مسلمہ اور خود فرد انفرادی مجھے اور آپ کو جانچ کر اپنی اصلاح کرنی ہوگی. آئیے سب سے پہلی وہ تہذیب کی طرف نظر ثانی کریں جسے میں اور آپ تاریخ کے صفحات میں یونانی تہذیب کے نام یونانی تہذیب کے نام سے جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں. سامعین کرام, اقوام قدیمہ میں جس قوم کی تہذیب سب سے زیادہ شاندار نظر آتی ہے وہ سب سے پہلی تہذیب تھی جسے یونانی تہذیب کے نام سے جانا گیا. اس تہذیب کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ تہذیب منظر عام پر آئی بہت ہی خوشنما تھی اور اس کے اندر بہت سارے اچھائیاں پوشیدہ تھی. ان اچھائیوں کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس یونانی تہذیب میں خواتین کی جو اہمیت تھی وہ خواتین یونانی گھر کی ملکہ تصور کی جاتی تھی. ان کے فرائض دائرے گھر تک محدود ان کا نظر آتا تھا اور وہ حدود میں پوری طرح با اقتدار تھی. ان کی عصمت ایک قیمتی چیز تھی جن کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. شریف یونانیوں کے یہاں پردے کا رواج تھا. ان کے گھروں میں زنانہ خانے اور مردانہ خانے بالکل الگ الگ تھے. ان کی خواتین مخلوط قسم کی محفلوں میں شریک نہیں ہوا کرتی تھی. تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ منظر عام پر نمایاں کی جانے والی کوئی بھی عورت مخلوط سوسائٹی میں اس کو پسند نہیں کرتی تھی. نکاح کے ذریعے سے کسی شخص کے ساتھ وابستہ عورت کے لیے شرافت کا مرتبہ اسے دیا جاتا تھا. نکاح کے ذریعے سے کسی ایک شخص کے ساتھ وابستہ ہو جاتی تو اسی کے ساتھ وابستہ رہتی تھی, اس کی عزت سمجھی جاتی تھی. یہ دنیا کا یہ زمانے کا وہ حال تھا جب یونانی قوت بڑے ہی زور و شور کے ساتھ منظر عام پر آئی اور اس وقت وہ طاقتور تھی اور پورے زور و شور کے ساتھ عروج و ترقی کر رہی تھی. اس دور میں اخلاقی خرابیاں ضرور وجود میں آئیں مگر ایک حد کے اندر یونانی عورتوں سے اخلاق کی پاکیزگی اور طہارت اور عصمت کا مطالبہ کیا گیا. اس سے مرد مستثنا سے اور ان سے نہ صرف مطالبہ کیا گیا بلکہ اخلاقاً کسی مرد سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ پاک زندگی بسر کرے. اور وہاں جو اس طبقے کے اندر جو ایک خرابی تھی وہ ہے بے سوا طبقہ جسے قباہ خانہ یا طوائف خانہ کہا جاتا ہے. وہ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہاں وہ موجود تھا اور اس طبقہ اسے بے سوا طبقہ یا قبا گیری کے اندر ان کو ایک جو پوزیشن حاصل تھی وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی بلکہ وہاں پر مردوں کا جانا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ مرد وہاں پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہاں پہ جایا کرتے تھے. انہی کے درمیان میں اس یونانی تہذیب میں بہت ہی عجیب قسم کی ان کی کہانیاں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں. اس میں سے ایک کہانی جو مجھے اور آپ کو سنائی جاتی ہے کہ وہ یونانی طبقہ کا جو تہذیب ہے وہ اپنی کہانیوں کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ وہاں ایک خدا تھا, ایک تصوراتی ان کا ایک خدا تھا جسے پرومیتھیوس کے نام سے جانا جاتا ہے, جس سے زیوس دیوتا اس کی تخلیق میں مدد کیا کرتا تھا. اور اس سلسلے میں وہ اپنی خداؤں کے سلسلے میں اپنی کتابوں میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میتھوس کو انسان پر رحم آیا اور یہ انسان کو مقدس آگ عطا کر دی. اس پر زیوس دیوتا نے اسے سزا دی اور زنجیروں میں باندھ کر خاص کی پہاڑیوں پر ڈال دیا. ایک گدھ سارا دن اس کا جگر کھاتا رہتا تھا اور رات کو اسے نیا جگر عطا کرتا تھا تاکہ آئندہ روز پھر گدھ اسے کھاتا رہے. اس طرح اسے سزا ملتی رہی اور زیوس دیوتا نے انسانوں سے مقدس آگ کا بدلہ لینے کے لیے ان کے پاس پانڈورا ایک ایسا تصوراتی وہ نام ہے جس کے ذریعے سے بڑی گندگی اس یونانی تہذیب میں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. یہ پانڈورا کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پانڈورا
पांडवरा को जमीन में उतारा गया। ये पहला मुअन्नस किस्म का यानी औरत की शक्ल में पांडवरा इस दुनिया में उतारी गई। कहा जाता है कि पांडवरा के पास एक संदूक था। वो लिखते हैं कि इसमें इंसान की हलाकत के लिए तमाम बुराइयां भरी हुई थी। और जब मैथ्यूस के भाई एपी मैथ्यूस ने पांडवरा से शादी कर ली तो पांडवरा ने उस संदूक का ढकना जो बंद था उसे खोल दिया। कहानी बताती है कि उसके बाद सारी दुनिया बुराइयों और आफतों से भर कर रख दी गई। यानी इस तरह खवातीन की जो मतलब जो है अक्कासी इस तहजीब ने की, कहा कि औरत बड़ी ही बद तहजीब है, औरत बड़ी ही मनहूस है और औरत ही मतलब जो है बुराइयों की जड़ नजर आती है और एक लानत ज़दा मखलूक है। और ये औरत सिर्फ मर्दों की मदद के लिए, उनकी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने के लिए इस दुनिया में उतारी गई है। इस तरह के तसव्वुरात वो दुनिया है जो इस तहजीब के जरिए से इंसानों को अता किए गए। सामिन इकराम, इस वाक़े पर गौर करके देखा जाए तो इंसान और अल्लाह के रिश्ते को किस तरह किस नौइयत के साथ इन्होंने अपनी किताबों के जरिए से अपने तहजीब को इन्होंने हमारे सामने ले आया है। कहते हैं कि इंसान ने मुक़द्दस आग को इसलिए चुराया था ताकि कायनात के राज मालूम करके खुद देवता बन बैठे, और देवता उन्हीं से वहशाना सजाएं इसलिए दी ताकि सारी ताकत का सरचश्मा इन्हीं के पास नजर आए। इस तरह ये तहजीब गिरावट का शिकार हो गई। जहां वो उरूज की सीढ़ियां तय कर रही थी, जहां उसके पास मतलब जो है बनाव की कुव्वतें थी, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथ उन्हें मुयस्सर था, वहां उन्होंने बिगाड़ का रास्ता चुन लिया। तहजीब जब बिगड़ने लग गई तो हालात मुझे और आपको बताते हैं कि वहां जो बेसवा तबका या जो खहबागिरी या फिर मतलब जो है तवाइफ खाने जो कि मतलब जो है नहुसत के बायस हम समझे जाते थे, जो बहुत ही ज्यादा मतलब जो है दूर मतलब जो है उसे रखे गए थे, इसी तबके को उरूज हासिल हुआ। और इसी के नतीजे में इसकी नज़ीर पूरे इंसानी तारीख में मिलती है कि वहां उन्होंने जनाकारी के अड्डों को सोसाइटी के अदना से दर्जे से निकाल कर आला दर्जे तक उन्हें पहुंचा दिया। और उसी के नतीजे में मुआशरे के अंदर खराबियों का दौर शुरू हुआ। इसमें से वो तमाम अफराद इसकी तरफ गिर्द घूमते हुए नजर आए, जिसमें फिलासफर भी थे, जिसमें मौरिकीन भी थे, जिसमें अहले अदब मतलब जो है लोग भी मौजूद थे, और इसमें माहिर फनून अफराद भी मौजूद थे। और इतना ही नहीं, गर्ज तमाम के तमाम अदना दर्जे के हों या ऊपरी दर्जे के हों, या वो तमाम मतलब जो है मखसूस किस्म के अफराद हों जिसे तामीराती सोसाइटी कहा जाता है, वो सारे के सारे अफराद इसी बेसवा सोसाइटी के आगे, इस बेसवा तबके के आगे घूमते हुए नजर आए। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि जब इनके अंदर बिगाड़ की राहें मतलब जो है अस्तवार होने लगी तो इन्होंने इल्म और अदब की महफिलों के सदर के नशीनी भी इसी मतलब जो है बेसवा तबके के अंदर होने लगी। और फिर बड़े बड़े सियासी मामलात को भी इन्होंने यहाँ पर ही तय करना शुरू कर दिया, और कौम की जिंदगी और मौत का फैसला और मसाइल का वाबस्तगी भी उन्हें औरतों के ही गिर्द मतलब जो है घूमती हुई नजर आई। सामिन इकराम, इसके नतीजे में हुस्न परस्ती यूनानियों के अंदर उरूज तक पहुंच गई। उसी के नतीजे में शहवत की आग इतनी भड़काई गई कि जिसके नतीजे में आर्ट की उरियानियत मुझे और आपको बताती है कि किस तरह से उन्होंने गलत कारियां मतलब जो है की है, और किस तरह से बेहयाई और बेपर्दगी को किस तरह से उन्होंने आबरूजरी को आम कर दिया। इसके नतीजे में शहवानियत को और ज्यादा हवा मतलब जो है मिलती रही, यहाँ तक कि इनके जहन से ये तसव्वुर भी महू हो गया, यानी खत्म हो गया कि शहवत परस्ती भी कोई अखलाकी ऐब है। और इसके नतीजे में इनका मियार अखलाकी इतना बदल गया कि बड़े बड़े फिलोसोफर और मुअल्लिमीन अखलाक भी जना और फहश में कोई कबाहत और कोई काबिले मलामत चीज न समझने लगे। और इसी के नतीजे में यूनानी लोग निकाह को एक गैर जरूरी फ़ैल और रस्म समझने लगे। और तारीख बताती है कि निकाह के बगैर औरत और मर्द के ताल्लुक बिल्कुल माकूल समझा जाने लगा, जिसको किसी से छुपाने की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से इश्कबाजियां आम हो गई, जनाकारियां आम हो गई, और लोग मतलब जो है एक दूसरे पर मतलब जो है रजाने लग गए। और इसी के नतीजे में आखिरकार इनके मजहब में भी हैवानी ख्वाहिशात के मुताबिक इनके अंदर शहवानियत बहुत उरूज तक पहुंच गई। इसी के नतीजे में एक देवी के सिलसिले में कहा जाता है कि उनकी वो इबादत किया करते थे। इस देवी के जरिए से तो और ज्यादा बेहयाई इस कौम के अंदर बहुत मतलब सराअत कर गई, और वो देवी का नाम था काम देवी। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि इसकी परस्तिश इस कौम यूनान किया करते थे।
ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جس کی داستان خرافات یہ تھی کہ دیوی جس دیوتا سے شادی کرائی تھی اس کے ساتھ مطلب جو ہے ساتھ تین مزید مطلب جو ہے لوگوں کے ساتھ وہ دیوتاؤں کے ساتھ اپنا ناجائز تعلق قائم کر بیٹھی تھی۔ اتنا ہی نہیں، وہ فخری انداز میں یہ بھی لگتے ہیں کہ وہ افانی انسان کو بھی اس کی جناب میں سرفرازی مطلب جو ہے اسے عطا کر دی گئی تھی، اور اس کے بطن سے ایک محبت کا دیوتا کیوپٹ کے نام سے پیدا ہوا۔ وہ تاریخ بتاتے ہیں کہ اس قوم کے معبود تھے، اور اس کے مطابق قوم اس کا کیریکٹر کے مطابق اس کی پوجا کرتی تھی، اس کے آگے جھکتی تھی، اس کے آگے عبادت کیا کرتی تھی۔ جب یہ معیار عبودیت اس طرح وارد ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قوم کس حد تک گر چکی ہے، اس کے اخلاق و اقدار کس حد تک گر چکے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں یونان جب کام دیوی کی پرستش شروع ہوئی تو خربا گری عبادت گاہ میں تبدیل ہو گئی، فاحشہ خواتین دیوداسیاں بن گئیں، زنا ترقی کر کے ایک مقدس مذہبی فعال کے مرتبے تک پہنچ گیا۔ سامعین کرام، اس شہوت پرستی کا دوسرا مظہر مجھے اور آپ کو جو نظر آتا ہے وہاں وہ بھی نظر آیا، یعنی قوم لوط کا بھی مطلب جو ہے وہاں پہ اعادہ ہونے لگا، وہاں وہ تعلقات بھی قائم ہونے لگے اور برائیاں عروج تک پہنچ گئی۔ یونانی آرٹ جس کو آج میں اور آپ مجسموں کی شکل میں کسی بھی میوزیم میں دیکھتے ہیں تو وہاں ان کی وہ میوزیم میں ان کی مجموعہ سازی کو دیکھ کر ان کے مجسمے مجھے اور آپ کو بے حیائی کا پیغام دیتے ہیں، عریانیت کا پیغام دیتے ہیں اور زناکاری کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تھی وہ پہلی تہذیب جو عروج پر آئی، جس پر لوگوں نے اپنا سب کچھ لگا کر اس تہذیب کو قبول کر لیا تھا۔ یہ دنیا میں سب سے پہلی تہذیب تھی جسے یونانی تہذیب کہا گیا، جس کے ذریعے سے جہالت وجود میں آئی، جس کے ذریعے سے اللہ کا پیغام دور ہو گیا، اس کے پیغام الہی کے ذریعے سے، احکامات کے ذریعے سے جو نافذ خدا ہونا چاہیے تھا وہ دور ہو گیا، اور سارا کا سارا مطلب جو ہے جاہلیت کے اس اٹاٹوپ اندھیرے میں گم ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد دوسری تہذیب اس دنیا کے اندر آئی۔ اس کا حال بھی میں اور آپ دیکھتے ہوئے چلے کہ کیا چیزیں تھیں جو اس میں خرابی پیدا کی، کیا چیزیں تھیں جو اس کو مطلب جو ہے تباہ و برباد کیا، اور کیا چیزیں تھیں جو مجھے اور آپ کو اسلام کی طرف رجوع ہونے کی طرف مجھے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ تاریخ صفات مجھے اور آپ کو عبرت دیتی ہے، یہ تاریخ صفات مجھے اور آپ کو آنکھیں کھولتی ہیں، یہ تاریخ کے صفات مجھے اور آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ پیغام حق کتنا نعمت پذیری کا مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نعمت کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ اگر اس نعمت کو انسان کھو دیتا ہے، اپنے انفرادی اور اجتماعی قوتوں میں اس کو مطلب جو ہے نافذ نہیں کرتا، اسی کے نتیجے میں برائیاں کس طرح وجود میں آتی ہیں، کس طرح کے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، کس طرح کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے معاشرے کی مطلب جو ہے خرابیاں وجود میں آ کر ساری برائیوں کا اڈا بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے باطل قوتیں سر چڑھ کر بولنے لگ جاتی ہے، اسی کے نتیجے میں انسانوں کو مطلب جو ہے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اسی کے ذریعے سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ آئیے دوسری تہذیب پر نظر ثانی کرتے ہوئے چلے۔ وہ دوسری تہذیب ہے رومی تہذیب۔ اس رومی تہذیب کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یونان کے بعد یہاں پر قوم کو زیادہ عروج اگر کسی کو حاصل ہوا تو وہ اہل روم کو تھا، اس کی تہذیب کو تھا۔ یہاں پر بھی وہی اتار چڑھاؤ کا معاملہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے جو اوپر ہم مطلب یونانی تہذیب میں دیکھ چکے ہیں۔ سامعین کرام، لوگ مطلب جو ہے جو روم کے تھے وہ وحشت کی تاریخ میں سے نکل کر تاریخ کے روشن منظر میں جب منظر عام پر آئے تو ان کی نظام معاشرت کا جو نقشہ نظر آتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ خاندان کا جو سردار ہوا کرتا تھا، جو قوام ہوا کرتا تھا، وہ اپنی بیوی بچوں کے حقوق تو مالکانہ طور پر جبار قسم کی شکل میں دیا کرتا تھا، اور ان پر بڑے قسم کے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ بیوی کو قتل کر دینے کا مجاز تک شوہر کو دیا گیا تھا۔ اس تہذیب کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جب وحشت کم ہوئی، تمدن اور تہذیب میں رومیوں نے قدم رکھا، جب کچھ مطلب جو ہے ترقی کرنے لگے، صحیح پہچان ہونے لگی، مظالم کم ہونے لگے، پھر سے مطلب جو ہے استوار ہونے لگا حق کا مطلب جو ہے کلمہ، اسی کے نتیجے میں وہ عروج حاصل کرنے لگے۔ اور اس کے بعد رومی سلطنت جب جمہوریت کے زمانے عروج میں، یونان کی طرف سے پردے کا رواج تو نہ تھا، مگر
ان کے درمیان مطلب جو ہے جو ان کی نسل تھی وہاں پر خاندانی نظام کس طرح رکھا جائے، وہاں عصمت، عفت خصوصاً عورت کے معاملے میں قیمتی شے سمجھی جاتی تھی، اسی لیے ان کی معیار شرافت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اخلاق کا معیار ان کا کافی بلند تھا۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ کا قصہ یوں بتایا جاتا ہے کہ ایک رومی سینٹ تھا جس نے مطلب جو ہے اپنے ایک مجلس کے درمیان میں اس نے اپنے بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، یعنی اسے چوم لیا، تو قوم کو اخلاق کی اس قدر مطلب جو ہے توہین محسوس ہوئی کہ اس سینٹ پر ملامت کا اوٹ پاس کر دیا گیا اور عورت اور مرد کے جائز شریفانہ صورت نکاح کے سوا کوئی دوسری نہ تھی، اس لیے انہیں مطلب جو ہے سخت ملامت کے ساتھ اس شے کو یا اس مطلب جو ہے کارکردگی سے منع کر دیا گیا۔ سامعین کرام، اس وقت عورت عزت کی مستحق سمجھی جاتی تھی، وہاں پر خاندان مطلب جو ہے ماں کی مطلب جو ہے بڑی اہمیت اس معاشرے کے اندر تھی، مگر اس وقت بیسوا طبقہ بھی موجود تھا، یعنی وہاں پر قہبہ گری اس وقت بھی موجود تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے کے اندر حکومت ایسا قہبہ گری مطلب جو ہے رکھنے والے طبقوں کو بہت عروج دیتی ہے، انہیں ساتھ دیتی ہے، ان کا قیام میں مدد کرتی ہے۔ ہر دور کے اندر ایسا ہوا، وہاں پر بھی اس قوم کے اندر بھی ویسا ہوا، اس تہذیب میں بھی مجھے بیسوا خاندان جہاں نظر آتا ہے وہاں پر مردوں کو یہاں آزادانہ طور پر جانے کی انہیں آزادی تھی۔ عام رومیوں کی نگاہ میں اس کو مطلب جو ہے ذلیل سمجھا جاتا تھا، مگر دوسری رومیوں کی نظروں میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی صفات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ تہذیبی اور تمدن کے اس ترقی دور کے اندر روم مطلب جو ہے جب عروج پر آیا تو رفتہ رفتہ ان کے اندر بھی برائیاں وجود میں آنے لگی، اور رفتہ رفتہ نکاح اور طلاق کے قوانین اور خاندانی نظام کی ترتیب میں اتنا تغیر رونما ہو گیا کہ وہاں صورتحال سابقہ حالات کے مطابق اس کے برعکس ہو گئی۔ نکاح محض قانونی معاہدہ بن کر رہ گیا، ان کا قیام اور بقا فریقین کی رضامندی پر منحصر جہاں تھا وہاں ازواج تعلق کی ذمہ داریوں کو بہت ہلکا سمجھا جانے لگا، خواتین کی وراثت کی مطلب جو ہے بالکل کوئی اہمیت نہیں رہی، اسی کے نتیجے میں ان پر مطلب جو ہے ظلم و ستم ڈھایا جانے لگا اور ان کی مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو تذلیل کیا جانے لگا۔ خواتین اور مردوں کے درمیان جو ازواجی تعلق تھا یہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا، اور اس کے بعد طلاق مطلب جو ہے بڑی ہی آسانی کے ساتھ کیا جانے والا عمل تھا، وہاں پر طلاق ہو جانا کوئی معیوب بات نہیں تھی، نکاح کرنا، غلط تعلقات کو غائب کرنا اور طلاق لے لینا یہ کوئی مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے آسان بات سمجھی جاتی تھی۔ معاشرے نے بڑی مطلب جو ہے راستوں کو دیکھا جہاں پر مطلب جو ہے تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں ایک مشہور رومی فلاسفر جو مدبر سین کا ہے تو وہ مطلب جو ہے 4 قبل مسیح سے 56 قبل مسیح کے سلسلے میں وہ سختی کے ساتھ رومیوں کی کثرت طلاق پر ماتم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر روم میں طلاق کوئی بڑی شرم کی قابل چیز نہیں تھی، خواتین اپنی عمر کا حساب اور شوہروں کی تعداد سے لگاتی تھی۔ اس دور میں ایک عورت کے ایک کے بعد دیگرے کئی شادیاں ہوتی تھی۔ ایک تاریخ کے کئی مطلب جو ہے مثالیں میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ مارشل کے اندر 47 عیسوی سے لے کر 104 عیسوی تک ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ وہ 10 خاوند کر چکی تھی، اور جونی ڈیل کیسے میں آتا ہے کہ 60 عیسوی سے لے کر 104 عیسوی تک ایک عورت کے متعلق یہ بھی مطلب جو ہے مثال میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ اس نے 5 سالوں کے اندر 8 شوہر بدلے، اور سینٹ جروم 340 عیسوی سے لے کر 420 عیسوی تک اس سب نے تمام ایک باکمال عورت کا حال بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے آخری بار 23واں شوہر کیا اور اپنے شوہر کی وہ 21ویں بیوی تھی۔ ان تمام مثالوں کے ذریعے سے میں اور آپ جان سکتے ہیں جہاں پہ تعلق ازواج کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، صرف مطلب جو ہے شہوت گیری کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو ہے جذباتی لگاؤ کے تحت جڑ جانا، اور جب جذباتی لگاؤ ٹوٹ جائے وہاں سے رخصت ہو جانا، یہ اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اس دور میں عورت اور مرد کے غیر نکاحی تعلق کو معیوب بالکل تصور نہیں کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے معلمین اور اخلاق میں زنا کو بالکل معمولی چیز سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاٹو جس کو 184 عیسوی میں روم کا محتسب اور اخلاق پر مقرر کیا
کیا گیا ہے، صحیح طور پر جوانی کی آوارگی کو حق بجانب قرار دیتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سیسرو جس شخص کو نوجوانوں کے لیے اخلاق کے بند ڈھیلے کر دینے کی سفارش جس نے کی تھی، وہ مجھے اور آپ کو سدے باب نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں عورت کی تہبت سے اجتناب کرو کی مطلب تاکید آتی ہے، اور جہاں کہیں ضبط ٹوٹ جائے وہاں اس کے ساتھ تم وہ رویہ اختیار کرو یا وہ تعلق کو قائم کرو جو کہ انسانی کو فطری طور پر عطا کیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں اس تہذیب کی عکاسی کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو کوٹیشن کی شکل میں مختلف محدثین کی مطلب مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، اخلاق اور معاشرت کے اس بند جب اتنے ڈھیلے ہو گئے تو روم میں شہوت اور پانی اور ریانیت اور فواہش کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ اسی کے نتیجے میں تھیٹروں میں بے حیائی کے ساتھ ننگا ناچ ناچا جانے لگا اور تھیٹروں کو وجود میں لایا گیا، جہاں سینما گری وجود میں آئی اور جس کے نتیجے میں ننگی اور فحش تصویریں ہر گھر کی زینت ضروری سمجھے جانے لگی۔ اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ قہبہ گری کے کاروبار کو انہوں نے اتنا فروغ دیا کہ قصرِ ٹائبرس 14 عیسوی سے لے کر 37 عیسوی کے عہد میں معزز خاندانوں کی عورتوں کو پیشہ ور طوائف بننے سے روکنے کے لیے ایک قانون نافذ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ذرا تصور کیجئے اس معاشرے کا جہاں ان کی اخلاقی قدریں کس حد تک گری ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ فلورا نامی ایک کھیل رومیوں میں نہایت مقبول سمجھا جاتا تھا۔ اس کھیل کا حال یہ تھا کہ اس میں برہنہ خواتین کی دوڑ لگائی جاتی تھی اور عورتیں اور مرد کے برسرے عام ایک جا غسل خانے کا رواج بھی اس دور کے اندر عام تھا۔ رومی کلچر کے اندر، لٹریچر کے اندر فحش اور عریانیت کے مضامین بے تکلف بیان کیے جاتے تھے اور وہاں پر بڑے پیمانے پر وہ میسر بھی آتے تھے۔ عوام و خواص وہی ادب مقبول ہوا گیا تھا جس کے اندر بے حیائی تھی، بے پردگی تھی، عریانیت تھی۔ یہ ہے اس کا قصہ جو رومیوں کی شکل میں، اس کی تہذیب کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آیا۔ سامعین کرام، یہ وہ تاریخی لمحات ہیں، یہ وہ تاریخی فکریائی عبرتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو تاریخ صفات بتاتے ہیں۔ ان صفات کو ذرا کھنگال کر دیکھا جائے، اس صفات پر ذرا نظر ثانی کر کے دیکھا جائے، وہاں عورت کو منظر عام پر لایا جانا جو کہ مقناطیسی کشش رکھتی ہے، اور دوسرے مؤنث یعنی وہاں پر دوسرا جنس مرد کی شکل میں جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، میری اور آپ کے سلسلے میں رجنے والا، میری طرف جھکنے والا، میری اور آپ کی طرف لپکنے والا نظر آتا ہے۔ اس کو لے کر منظر عام پر لایا گیا اور اس کے ذریعے سے جہاں گھروں کی وہ دیوی تھی، گھروں کے با پردہ پردوں میں رہنے والی جنس تھی، اس کو باہر لایا گیا، منظر عام پر لے آ کر بے حیائی کو فروغ دیا گیا۔ دونوں تہذیبوں کی تاریخ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ وہاں عورت کا حصہ لے کر، عورت کو باہر لے آ کر اس کے ذریعے سے فتنہ پرور مختلف بگاڑ پیدا کیے گئے، جس کے نتیجے میں میں نے اور آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے معاشرے کے اندر برائیاں وجود میں آئی۔ آج بھی ہم میرے اور آپ پر غور کر کے دیکھیں، آج معاشرے کے اندر کون سی خرابی ہے؟ جہاں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے وہی عورت ہے۔ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ایسا نہیں ہے جہاں عورت نہ ہو، کوئی ایسی کوئی اشتہار ایسا موجود نہیں ہے جہاں پہ عورت نہ ہو۔ ٹی وی کے اسکرین پر اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو وہاں ساری کے ساری مجھے اور آپ کو عورت ہی نظر آتی ہے، کہیں ننگے کپڑوں کے اندر، کہیں برہنہ ہوتی ہوئی، لباسات کا انداز، پہننے کا انداز، چلنے کا انداز، اس کے سورنے کا انداز، وہ سارا کچھ تو معاشرے کے اندر لایا گیا، جس کے نتیجے میں ساری دنیا اس پر للچائی بھی نظر سے دیکھتی ہے اور اس پر گر جاتی ہے، اسے رجاتی ہے اور رجتی ہے۔ تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو عبرت دلاتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی اور بگاڑ کی طرف لے جاتی ہے۔ سامعین اکرام، اس وقت میں اور آپ بھی ایک خاتون کی حیثیت سے مخاطب ہیں، میں اور آپ بھی وہی خاتون ہیں جن کی عزت پامال اس معاشرے کے اندر کی گئی، تہذیبوں کے اندر کی گئی۔ کیا میں اور آپ اس بد تہذیبی کو قبول کریں گے؟ کیا میں اور آپ اس بے حیائی کو قبول کریں گے؟ کیا اس کا حصہ میں اور آپ بنیں گے؟ اگر نہیں بننا چاہتے
چاہتے تو شعور کی دنیا میں آنا ہوگا، اگر نہیں بننا چاہتے تو اسلام کی عکاسی کرتے ہوئے اعمال کرنے ہوگے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو اسلام کی صحیح معلومات کی ضرورت ہے، اپنے گھرانوں کے اندر اسلام کو چلتا پھرتا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے احکامات کو اس معاشرے کے اندر چلتا پھرتا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا جائے تو صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیوں کو دیکھیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کی زندگیاں لگا کر انہوں نے اسلام کو چلتا پھرتا کر دیا تھا، معاشرے کے اندر کی بے حیائی کو، بد چلنی کو اور تمام گناہوں کو دور کرنے میں سب سے مقدس اگر کسی کا کام ہے تو وہ خاتون کا ہاتھ ہے۔ اسی وجہ سے تو نیپولین نے بڑے فخریہ انداز میں کہا تھا کہ مجھے ایک با کردار خاتون عطا کر دو، میں تمہیں ایک اچھی نسل عطا کر دوں گا۔ تو کیا وہ ہماری گودیں محروم ہو گئی ہیں؟ کیا ہماری وہ گودیں مطلب جو ہے زنگ کا شکار ہو گئی ہیں؟ یا ہماری وہ گودیں وہ جو کام کر رہی تھیں جن کے اندر سے مجاہد اسلام پیدا ہوتے تھے، جہاں پر اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے پیدا ہوتے تھے، جہاں انسانوں کے متقی مطلب سپوت دنیا میں وجود میں آتے تھے، کیا وہ سارے کچھ مطلب جو ہے گودیں اپنا کام کرنا چھوڑ بیٹھی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ معاشرہ مجھے اور آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے؟ آج بھی ہم اس پر غور کر سکتے ہیں، آج بھی ہم اس پر جم سکتے ہیں، اور آج بھی ہم اس پر کاربند ہو سکتے ہیں، آج بھی بگڑی اس نیا کو ہم بنا سکتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آج بھی مطلب جو ہے ہم پیدا کر سکتے ہیں ویسے سپوت جو اسلام کے دل دادا ہوں، جو اسلام کی مطلب قوت کو مضبوط کرنے والے ہوں، جو مجاہد اسلام ہوں، جو داعی اسلام ہوں۔ اگر ہم یہ عزم کر بیٹھے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو خواتین کو روکا جا سکے۔ آج عزم کریے، ارادہ کریے کہ آج جس عنوان کے تحت ہم نے چھوٹی سی گفتگو کی ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی کلاسز کے ساتھ مزید باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے، مگر آج عزم کر کے اٹھیے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہاں عورت کو باہر لے آنے کے نتیجے میں بگاڑ کا شکار ہوئے، کہیں میں اور آپ اگر اس کا حصہ ہیں تو عزم کریے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر میں اور آپ اس کا مطلب جو ہے بگاڑ کا موجب مطلب بننے کے لیے ہمارے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو آج ہم اپنے کو، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کے خواتین کو اس سے بچانے کی کوشش کریں گے، تبھی کہیں جا کر یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، تبھی کہیں جا کر اسلامی جو باطل قوتیں ہیں وہ ہم پر انگلیاں اٹھانے سے دور ہو جائیں گی، اور اسی اتحاد کے نتیجے میں میرے اور آپ کے مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر اسلامی کلمات رونما ہوں گے، اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا، اور وہاں دینی پیغامات مطلب جو ہے وہاں پہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے خواتین میں شمار کرے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی نشاندہی عطا فرمائے، صحیح علم عطا فرمائے، صحیح عزم عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، اور اس پر کاربند رہنے کا وہ مضبوط ارادہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔